9 मई के कैदी पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में मौजूद हैं। कोट लखपत में, अडियाला में, इसके अलावा दीगर जेलों में ये कैदी मौजूद हैं। पंजाब की जेलें, कुछ खैबर पख्तूनख्वा की जेलें, सिंध की जेलें, इनमें ये कैदी मौजूद हैं। ख़ास तौर पर पंजाब की जेलों में सबसे ज़्यादा कैदी मौजूद हैं। और पंजाब की जेलों में भी जहाँ कैदी मौजूद हैं, उनमें सबसे बड़ी तादाद है कोट लखपत में मौजूद कैदियों की। अब इनके मामलात में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो बहुत अजीबो-गरीब हैं। इनसे कोट लखपत जेल में भी वो सलूक किया जा रहा है जो बाकी कोट लखपत जेल के कैदियों के साथ नहीं हो रहा। और इनमें ऐसे कैदी है जो मिलिट्री कोर्ट से सजा सुनने के बाद कोट लखपत जेल पहुंचे हैं, यहां अपनी सजा मुकम्मल करेंगे। 2 साल इन्होंने मिलिट्री कोर्ट में गुजारे थे। इनके साथ क्या सलूक हो रहा है? वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविस्ट हैं, और इनके ससुर वो खुद इस वक्त कैद में है, फायजा मुराद साहिबा। वो क्या बताती हैं, कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फायजा मुराद साहिबा ने सोशल मीडिया पे बताया, कोट लखपत जेल से आने वाली खबरें निहायत तशवीशनाक हैं। हमारी मिलिट्री कैदियों ने एहतजाजन हड़ताल शुरू की हुई है क्योंकि उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो सरासर गैर इंसानी और जालिमाना है। उनके साथ नारवा सलूक को मामूल बना दिया गया है। रोजाना की बुनियाद पर अचानक जिस्मानी तलाशी ली जाती है, जिसके दौरान मुशक्कती उनके जाती सामान को बेदर्दी से इधर उधर फेंक देते हैं। उनके बिस्तर पर जूतों समेत चढ़कर चहलकदमी की जाती है। 8-8 घंटे बिजली बंद की जाती है और साथ उनको बताया जाता है कि ये बिजली सिर्फ यहां बंद की है। पूरी कोट लखपत जेल में सिर्फ उन लोगों की बिजली बंद की जाती है। तिब्बी सहूलतें भी ना होने के बराबर दी जा रही हैं। फिर वो अपने ससुर के बारे में बताती हैं, मेरे बुजुर्ग ससुर ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम, उनका दांत कुछ दिन पहले अनस्टेरिलाइज्ड आलात से निकाला गया, जिसके नतीजे में दांत का कुछ हिस्सा मसूड़े में रह गया और शदीद इन्फेक्शन फैल गया। अब सूरत हाल यह है कि इस तकलीफ दे इन्फेक्शन के लिए बुनियादी तिब्बी सहूलतें भी फराहम नहीं की जा रही। फिर वो कहती हैं, जेल को बतौर इंतकाम गाह इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने एक तस्वीर इस्तेमाल की है जिस पर लिखा हुआ है, रिलीज सिविलियंस फ्रॉम मिलिट्री प्रिजन, स्टॉप द इनजस्टिस एंड मिलिट्री ट्रायल्स, प्रिजनर्स ऑफ इनजस्टिस बट नॉट फॉरगॉटन। उसके बाद उन कैदियों की उन्होंने तस्वीरें लगा रखी हैं। फायजा मुराद साहिबा खुद भी 9 मई के मुकदमात को, 9 मई के हालात को भुगत चुकी हैं और ये अब आज़ाद हैं, तो ये अपनी जिम्मेदारी बतौर वकील, बतौर एक्टिविस्ट, बतौर कारकुन अदा कर रही हैं, बतौर बहू अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही हैं। लेकिन ये सिर्फ बतौर बहू अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो कैदी हैं उनके लिए भी मुसलसल आवाज उठाती हैं। फायजा मुराद साहिबा 9 मई की कहानियां, जेल में मौजूद कैदियों की कहानियां हमारे सामने वक्तन फवक्तन लाती रहती हैं। ये जो इन्होंने इस वक्त सूरत हाल बताई है, कोट लखपत जेल वालों के साथ किया जा रहा है, ये बहुत अजीबो गरीब है। इसलिए कि वो लोग जो जेल में मौजूद हैं वो और उनका सामान जेल हुक्काम के पास पहले से है, तो उसकी तलाशी हो चुकी है, तमाम चीजें सामने मौजूद हैं। अगर कोई मिलने आता है और खाना देता है, कोई कपड़े देता है और कैदी को उसकी जरूरत की कुछ चीजें देता है, तो वो पहले जेल हुक्काम चेक करते हैं। जो सामान मौजूद है वो चेक शुदा है। उसके बाद जो सामान आ रहा है वो चेक होकर आ रहा है, मगर फिर अचानक मुशक्कती दाखिल करना, जेल मुलाजमीन दाखिल करना, उस सेल में पहुंचाना और पहुंचाने के बाद वहां जूतों समेत, एक तो वैसे ही जेल में सूरत हाल बहुत खराब होती है, और फिर वहां जो उनके गद्दे डले होते हैं, बिस्तर डले होते हैं, जहां पर वो तमाम दिन होते हैं, उन पर जूतों समेत चढ़ जाना और गंदा कर देना, ये उनके साथ बार बार किया जा रहा है। तजलील करना। इनमें बाज लोग ऐसे हैं जो आईटी एक्सपर्ट हैं, बाज लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं, बाज लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल स्टडीज कंप्लीट करने के बाद मुख्तलिफ शोबों में जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। वो तमाम लोग इस रवैये को बर्दाश्त कर रहे हैं और उनकी कहानियां फायजा मुराद साहिबा अक्सर हमारे सामने रखती रहती हैं। वो ये भी बताती हैं कि 2 साल का अरसा गुजर गया, इसके बावजूद उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इनके खिलाफ कायम मुकदमात की एक बार फिर समात इस हकीकत की निशानदही करती है कि सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमात में इंसाफ का हुसूल किस कदर मुश्किल बना दिया गया है। अब तक अदालत की जानिब से मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब करने और प्रोसिक्यूशन से दलाइल मांगने के बावजूद बर वक्त इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा। जेल ट्रायल के नाम पर आज एक बार फिर लोग ख्वार होंगे। ये अफराद मुसलसल अदालती पेशियों के दौरान जहनी अजियत में मुब्तला हैं और इनके बुनियादी इंसानी हुकूक भी पामाल हो रहे हैं। रिकॉर्ड की अदम फराहमी, प्रोसिक्यूशन का बार बार तैयारी ना करना
اور عدالتوں کا مسلسل التوا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ قانونی عمل نہیں بلکہ سیاسی انتقام کا ایک تسلسل ہے۔ عدالت کے سامنے حکام آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پکڑا ہے، یہ قیدی ہے، اسے پکڑا ہے، اس پر الزام ہے، یہ ملزم ہے، اس پر یہ الزام ہے، ہمیں تفتیش کرنے کے لیے اتنا وقت دے دیجئے اور جب آپ ہمیں یہ مہلت دے دیں گے تو ہم آپ کے سامنے دوبارہ لائیں گے۔ عدالت جو چالان مکمل کرنے کے لیے عام طور پر مہلت دیتی ہے وہ 15-16 دن، 17-18 دن ہوتے ہیں میکس، اس کے بعد چالان لائیے۔ یہاں 9 مئی کے مقدمات میں لوگ 2 سال سے جیل بھگت رہے ہیں اور ان کو ہر بار عدالت لایا جاتا ہے، عدالت کہتی ہے لائیے ریکارڈ دیجیے، تو بتایا جاتا ہے کہ ریکارڈ نہیں ہے، تفتیشی ریکارڈ ساتھ لے گیا ہے، تفتیشی موجود نہیں ہے۔ پروسیکیوشن 2 سال کی بات بتاتی ہے ہماری تیاری نہیں ہے۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ایسے ثبوت ہیں کہ ان کی تردید ہی نہیں کی جا سکتی، ان لوگوں کے خلاف ایسے ثبوت ہیں کہ یہ بچ ہی نہیں سکتے، تو پھر نظام انصاف کو وہ ثبوت دیے جائیں اور اس کے بعد ان لوگوں کے خلاف جو کچھ ہے ثابت کر دیا جائے۔ یہی بات پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کہتے ہیں کہ جو کور کمانڈر ہاؤس کی فوٹیج ہے، جی ایچ کیو کی فوٹیج ہے، دیگر سرکاری عمارتوں کی فوٹیج ہے، وہ ان کٹ پوری کئی گھنٹوں کی فوٹیج عدالت میں چلائیے، اس کے بعد تمام لوگوں کو دکھائیے اور وہاں جہاں روکنا ہو، جہاں اعتراض ہو، وہاں وہ فوٹیج چلا کر روک دی جائے، پوری فوٹیج چلائی جائے، فیصلہ کیا جائے کہ کیا ہوا تھا۔ لیکن اس کے سلیکٹ پیسز ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ بار بار میڈیا کے سامنے لائے گئے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ان سے ثابت ہوتا ہے۔ اب کوئی بھی پیس سی سی ٹی وی کا کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہوگا، وہ اپنے آگے پیچھے سے کٹا ہوا ڈسکنیکٹڈ پیس ثبوت نہیں ہو سکتا، عدالت نہیں مان سکتی، تو عدالت میں ثبوت بھی نہیں دیے جا رہے۔ 2 اسٹار گواہان بتائے جاتے ہیں 9 مئی کے، وہ 2 گواہان تمام لوگوں کے کیس میں گواہان ہیں، وہ 2 گواہان 9 مئی میں لاہور میں، دوسرے شہر میں، تیسرے شہر میں، ہر جگہ گواہان ہیں، یہ عجیب و غریب گواہان ہیں، ان کے پاس نہ جانے کون سی آنکھیں ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں، اور یہی 2 گواہان ہر جگہ ہمیں نظر آتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے کیس میں، اور کچھ نہیں ہو رہا، عدالتوں میں کچھ نہیں ہو رہا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور یہ معاملات چل رہے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، ایک جانب پاکستان تحریک انصاف ہے جس پر 9 مئی کرنے کا الزام ہے، جس کے رہنماؤں پر 9 مئی کی سازش کو تیار کرنے کا الزام ہے اور عمران خان پر اس کو ماسٹر مائنڈ کرنے کا الزام ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ تمام تر الزام پاکستان تحریک انصاف پر ہے، پاکستان تحریک انصاف کا یہ تمام تر الزام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر ہے کہ انہوں نے اپنے بندے ہمارے درمیان داخل کر دیے، انہوں نے انصاف کا حصول مشکل بنا دیا، انہوں نے اس روز اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی، انہوں نے اس روز اپنے فرائض ادا نہ کرتے ہوئے اپنے بندے جو داخل کیے انہوں نے اکسایا، انہوں نے توڑ پھوڑ کی، اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ثبوت سامنے لائے جائیں۔ عدالتوں میں کوئی بھی ثبوت سامنے نہیں لائے جا رہے، لوگوں کو سزائیں دے دی گئی ہیں، کچھ لوگوں کے کیسز گھسیٹے جا رہے ہیں، یہ سچویشن ہے۔ فائزہ مراد صاحبہ جو کہانیاں ہمارے سامنے لا رہی ہیں ان میں حاشر خان درانی کی کہانی ہے، ایک نوجوان آئی ٹی ایکسپرٹ ہے جس نے اپنی زندگی اپنے لیڈر، اپنی پارٹی سے محبت کرتے گزاری، پارٹی کا ایک نہایت محنتی عہدیدار جو ہر وقت ہر موقع پر دوسروں کے لیے آواز اٹھاتا اور صف اول میں موجود رہتا۔ عمران خان سے محبت کی، اسے سزا ملی، 6 سال کی سزا۔ حاشر درانی وہ ہے جو ہمیں کور کمانڈر ہاؤس میں نظر آیا تھا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس توڑ پھوڑ کے حق میں نہیں ہوں، میں ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں، لیکن کہا تھا عمران خان کو ہاتھ نہ لگانا سر، اور یہ سیلفی ویڈیو بنا رہا تھا۔ اس کے کچھ توڑ پھوڑ کرنے کی ویڈیو ہمارے سامنے نہیں ہے، یہ ان مناظر کو عکس بند کر رہا تھا۔ حاشر خان درانی 6 برس کی سزا بھگت رہا ہے۔ اسی طرح یہ عمیر خان میو کی کہانی ہمارے سامنے لائیں، ایک پرجوش باہمت نوجوان قانون کا طالب علم جو پہلے سیمسٹر کے امتحانات دے چکا تھا، ایک ملٹری ٹرائل کے نتیجے میں اسے 6 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کر رہا تھا، اب یہ اس وقت 6 برس کی سزا کے بعد جیل کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح وہ ارزم جنید کی کہانی سناتی ہیں، ایک 24 برس کا نوجوان، کرکٹ جس کا جنون اور یہ خواب تھا کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل ہو جائے، ایک ملٹری ٹرائل کے نتیجے میں ارزم جنید 6 برس کی سزا بھگت رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ اس کا کیس لڑتے ہوئے اعلیٰ عدالتوں تک جا چکے ہیں، اسے 6 برس کی سزا ہو چکی ہے۔ پھر وہ بتاتی ہیں کور کمانڈر ہاؤس کیس میں 1 سال بے گناہ قید کاٹنے والے محمد افتخار کی کہانی، جسے جگر کے عطیے کے لیے لیور ڈونر کی ضرورت ہے، اس کا بلڈ گروپ ہے اے یا او نیگیٹو، جس کے ذریعے اسے یہ ڈونر مل سکتا ہے۔ افتخار جیل جانے سے پہلے مکمل صحت مند تھا، اس کی جیل جانے سے پہلے کی تصویر، جیل جانے کے بعد کی تصویر،
وہ ساتھ میں شیئر کرتی ہیں اور بتاتی ہیں آج زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ 9 مئی کی کہانیاں ہیں جو ہمارے سامنے انہوں نے رکھی ہیں، اور ان کہانیوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو سلوک ہے ان لوگوں کے ساتھ، وہ سلوک اب قیدیوں سے زیادہ برا سلوک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ان کارکنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے 9 مئی کیا ہے، انہوں نے وہ کیا ہے جو انڈیا نہیں کر سکا۔ انڈیا GHQ تک نہیں آ سکا، 9 مئی والے آ گئے۔ انڈیا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہیں جا سکا، 9 مئی والے چلے گئے۔ میرا سوال پھر وہی ہے کہ ایک وزیر اعظم تھا جس نے پاکستان کے سابق آرمی چیف کو، اس کے ساتھ موجود دیگر افسران کو اور پاکستان کے عام شہری جن کی تعداد 250 کے قریب تھی، ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس کا طیارہ اتر نہیں سکے گا اس بات کے احکامات دے دیے تھے۔ وہ سب کے سب کسی حادثے کا شکار ہو سکتے تھے۔ طیارہ سازش کیس میں اس وزیر اعظم کو سزا ہوئی تھی۔ کیا یہ اتنا ہی خطرناک نہیں تھا؟ GHQ کے دروازے تک پہنچ جانا الگ تھا، لیکن یہاں 250 لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دینا، کیا اس شخص کی تمام سزائیں معاف نہیں ہو گئیں؟ کیا اس شخص کو جیل میں ایسے ہی رویے کا سامنا تھا؟ کیا اس کے خاندان کی خواتین کو ایسے رویے کا سامنا تھا؟ ایک شخص جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان پر بنفس نفیس حملہ کروایا اپنے کارکنوں کے ذریعے، اور جج صاحبان کو سپریم کورٹ سے بھاگنا پڑا، کیا وہ اس سے چھوٹا جرم تھا؟ لیکن ہمارے ہاں وہ لوگ بار بار اقتدار میں آئے ہیں اور اب ایک بار پھر اقتدار میں موجود ہیں۔